علیکم، کیا حال چال ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو جی میں فریش ہو چکی ہوں اٹھ کے، اور میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ یہ دیکھیں جی، اب دعا کو میں دکھاتی ہوں، وہ ابھی تک جو ہے وہ سو رہی ہے، اور جی میں جا رہی ہوں کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے۔ تو چلیں ناشتہ بناتے ہیں، اور ساتھ آج سے میں آپ سے جو ہے نا وہ کچھ امپورٹنٹ باتیں شیئر کروں گی۔ جو پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اپنے کلاس سسٹم کے حساب سے جاؤ، ایجوکیشن سسٹم کے جاؤ، فزیکل بیوٹی کے پیچھے جاؤ، یا بینک بیلنس کے پیچھے، ایوری سنگل پرسن چاہے وہ کسی بھی کلاس کو بلانگ کرتا ہے، کسی بھی سٹیٹس کو بلانگ کرتا ہے، تو بری بات نہیں ہے یہ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں نا، ہم ایک انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کوئی بکس نہیں ہے جس کے بعد کوئی شادی کے بعد تحریر لکھی جائے۔ ہم جتنے بھی، میں مطلب آپ کو جس پوائنٹ پہ لے کے جا رہی ہوں نا، ہماری مدر کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ہمارے فادر کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے رشتے میں گرینڈ پیرنٹ مطلب سب کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ٹیچر کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے جو ان ساری چیزیں مل کر جو ایک پرسنالٹی بنتی ہے۔ یہ جو پرسنالٹی ہوتی ہے کسی دوسرے شخص کے ساتھ جا کے اپنی زندگی گزارتی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جس سے شادی ہو رہی ہے یا جس سے آپ شادی کر رہے ہو، آپ لوگوں کے کریشز نہیں ہوں گے، لوگ آپ کی بھی رسپیکٹ کرتے ہوں گے، اور ہونے بھی چاہیے۔ جی تو میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس کو پرفیکٹ بنانا پڑتا ہے۔ گھر کو، اپنی جابس کو، کہیں بھی ہے تو آپ کو جو ہے وہ اپنے اندر برداشت لے کے آنی پڑتی ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ میری نا دوست کا آیا فون، اور اس کی بھابھی کی اور اس کے بھائی کی جو ہے نا وہ ہو گئی ڈیورس۔ کیسے؟ 2 سیکنڈ میں ڈیورس ہو گئی، اور میں سن کے اتنی شاکڈ کہ اتنی جلدی جو رشتہ اتنی مطلب کہ دعاؤں سے، اتنی محنت سے، ایک دوسرے سے پیار، اور کیسے یہ رشتہ جڑتا ہے، اور 2 منٹ میں یہ رشتہ کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ تو جی ان کی لڑائی کس بات پہ ہوئی؟ ان کی لڑائی ہوئی ہے چھوٹی سی بات پہ، کہ اس کی برتھ ڈے تھی، اس کی بیگم کی تھی برتھ ڈے، تو ہسبینڈ جو ہیں وہ اس کو پہلے تو وش کرنا بھول گئے، تو پھر اس کے لیے کچھ لے کے بھی نہیں آئی۔ تو جی وہ اس کی فرمائش تھی کہ میری برتھ ڈے پہ آپ مجھے ریڈ روز کے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے وش کریں گے، لیکن وہ بھول گیا۔ تو اچانک جب گھر آیا تو اس کو یاد آیا کہ میں جو ہے نا وہ لانا بھول گیا ہوں، تو وہ بیچارہ واپس گیا، وہاں سے اس کو جو ہے نا وہ وائٹ پھول مل گئے، اور اس نے فوراً سے وہ لیے اور گھر لے کے آیا۔ دیکھیں وہ لے کے تو آیا نا گھر، چاہے وائٹ ہی لے کے آیا، لیکن وہ لے کے آیا۔ اسی بات پہ ان کی اتنی زیادہ لڑائی ہوئی، اتنی زیادہ بحث ہوئی کہ بات ہے نا نوبت، جس کو نوبت بولتے ہیں، وہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہسبینڈ نے اس کو کھڑے کھڑے جو ہے وہ ڈیورس دے دی۔ اب دیکھیں کہ وہ شیطان ان دونوں کے درمیان میں آ گیا، اور اس کو ہوگی ڈیورس۔ اور اس بات سے میں اتنی زیادہ ہرٹ ہوئی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بات نہیں بتائی، کیونکہ وہ پھر نا غصہ کرتے ہیں کہ تم ان باتوں میں کیوں پڑتی ہو، تم یہ باتیں کیوں سوچتی ہو۔ تو مجھے یہ جو بات ہے نا بہت زیادہ بری لگی ہے۔ تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اتنی محنت سے ان رشتوں کو ہم بناتے ہیں، ان کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعد میں ہم اتنی سی بات پہ ان رشتوں کو ختم کر دیں، تو یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ آپ لوگ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ میں حالانکہ آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں، لیکن میرے اندر ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک رتی، وہ بھی میرے اندر برداشت نہیں ہے۔ میں بہت جذباتی ہوں، میں مطلب کہ چھوٹے دل کی ہوں، میں رو پڑتی ہوں اور بول دیتی ہوں، جو منہ میں آتا ہے میں اپنے ہسبینڈ کو بول دیتی ہوں۔ وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں اور خوش مزاج ہیں، ٹھنڈے دماغ کے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے غصہ آیا ہے تو وہ مطلب نہیں بولتے۔ تو دیکھیں کمپرومائز ایسے ہی ہوتا ہے، کمپرومائز سے ہی زندگیاں چلتی ہیں۔ کمپرومائز یہ نہیں کہ آپ مر رہے ہیں، گھٹ رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہاں کمپرومائز کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ اگر ان کو غصہ ہے تو میں جو ہے وہ نرم پڑ جاتی ہوں، اور اگر مجھے غصہ ہے تو وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ رشتے جو ہیں ایسے ہی پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور ہم میں سے مطلب کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہم سے بھی زیادہ پرفیکٹ زندگی گزار رہے ہیں،
تو آپ بیسکلی دیکھیں ایک دوسرے سے ایسے لڑا نہیں کریں. ہسبینڈ وائف کا رشتہ نہیں ٹوٹتا کہ دو خاندان دو گھر ٹوٹتے ہیں. کتنی امیدیں کتنی خوشیاں. اور وہ لڑکی جو لڑائی کرتی ہے وہ تو چلو لڑائی وہ جذبات میں تھی تو مرد کو چاہیے. اب یہاں پہ جو ہے سچویشن یہ ہے کہ مرد کی بھی غلطی نہیں ہے عورت کی بھی غلطی نہیں ہے, غلطی ہے تو شیطان کی جو ان دونوں کے درمیان میں آ گیا. چلے جی, یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنائیں, اپنے رشتوں کو پرفیکٹ بنائیں. یہ جی دعا کے بابا نے اس کو لے کے دیا ہے لیپ ٹاپ نہیں ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, مجھے تو پریشانی میں بھی اس کا نام بھی بھول گیا. ہاں وہ پیڈ لے کے دیا ہے, ایپل کا پیڈ ہے, یہ دعا فاطمہ کے لیے لیا ہے. یہ کارٹون وارٹون دیکھے گی پاکستان جا کے. یہ دیکھیں میں آپ کو آن کر کے دکھاتی ہوں, اتنی اچھی اس میں رزلٹ ہے نا, اس کا HD رزلٹ ہے. اور جی اس کے بعد جو ہے ہم نا شام میں دوپہر کا کھانا کھانے لگے تھے. تو کھانا میں نے گھر پہ بنایا نہیں تھا, میں نے بتایا میری طبیعت نہیں صحیح تھی, بس اسی پریشانی میں. تو کھانا جو ہے وہ ہم باہر سے, میں نے ان کو بولا تھا کہ آتے ہوئے لے آئیں ہسبینڈ کو, وہ آتے ہوئے جو ہے نا کھانا باہر سے لے آئے تھے. تو کھانا میں جو ہے نا وہ ڈال رہی ہوں. یہ 2 پیک تھے, ایک پیک ہم نے ڈالا تھا, ایک پیک ابھی نہیں ڈالا. اور میری بیٹی جو ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ جی. تو جناب کھانا ہم نے کھا لیا ہے, ٹیکسی ہماری آ چکی ہے, ہم جا رہے ہیں عرفان کے نا دوست کے گھر. انہوں نے ہماری دعوت کی ہے اور یہ سو گئی تھی تھوڑی دیر. تو جب یہ سو کے اٹھی تو اس نے نا اپنا ہی ناخن اپنے منہ کے اوپر لگا لیا دعا نے. تو یہ ہم ٹیکسی کے اندر بیٹھ چکے ہیں, بس یہاں سے 10 سے 15 منٹ میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے. ان کے مطلب یہاں پہ ٹیکسی کا یہ ہے کہ فوراً سے مل جاتی ہے, بائی روڈ پہ نکلو اور مل جاتی ہے ٹیکسی. تو بس 10 درہم یا 15 درہم لگتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. 10-15 منٹ کا جو سفر ہے, زیادہ سفر پہ زیادہ پیسے لگیں گے, ظاہر سی بات ہے. تو پاکستانی بن جاتا ہے تقریباً 1100-1200 روپیہ بن جاتا ہے کہ مطلب ایک جگہ سے دوسری. لیکن یہاں پہ جس حساب سے کام کرتے ہیں وہ صحیح ہے, اس حساب سے صحیح ہے. تو جی یہ ان کی بلڈنگ کے پاس ہم لوگ پہنچ چکے تھے. اب ہم لوگ جا رہے تھے لفٹ میں, اور جی اندر گئے تو لفٹ کے پاس اتنا رش کہ تینوں لفٹ, جو 3 لفٹ تھی, تینوں کے باہر رش تھا کافی زیادہ. تو جیسے کہ پاکستانی ہیں تو ہم تو گھس آ کے کہیں نہ کہیں سے اندر چلے ہی جائیں گے. جیسے ہی لفٹ دیکھی خالی ہو رہی ہے ہم تو بھاگ کے اس طرف اور اندر چلے گئے. یہ ہم لفٹ کے اندر جا رہے ہیں اور باہر جو ہے نکل آئے ہیں لفٹ سے. تو اب ہم جا رہے ہیں روم کی طرف. اور یہاں پہ دعا کو جو ہے اس کے بابا نے اتار دیا کہ یہاں پہ یہ دیکھیں بالکل خالی جگہ ہے, جیسے مرضی بھاگو جیسے مرضی چلو. تو جی یہ دیکھیں ہم لوگ جی تو روم کے بالکل پاس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. اور اب ہم جو ہیں وہ جا رہے ہیں ان کے گھر. روم میں جا کے کھانا وانا کھائیں گے, تھوڑی دیر بیٹھیں گے, گپ شپ لگائیں گے, اور پھر اس کے بعد گھر کو آ جائیں گے. تو جی یہ تھا, گھر کو آنے لگے تھے تو دعا کی آنٹی جو ہے دعا کو بائے بائے کر رہی تھی. اس کو ٹافیاں دی تھی تو دعا جو ہے ان کو بائے بائے کر رہی تھی اور مزے سے چل رہی تھی اپنی ٹافیوں کے پیکٹ لے کے. تو جی یہ ان کے دوست ہیں, میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں, انہوں نے بیسکلی ہماری دعوت کی تھی. تو یہ ہمیں نیچے تک چھوڑنے آئے تھے کہ مہمان کو جو ہے وہ سنت ہے کہ مطلب ان کو باہر تک چھوڑنے جانا. تو یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی ان کی. تو یہ دعا ہے, دعا جو ہے میڈم بن کے آج گئی تھی, بڑی پیاری لگ رہی تھی پنک ڈریس پہ نا یہ. تو یہ جی ہم لفٹ میں 17ویں فلور سے ہم ڈائریکٹلی نیچے آ گئے. اور یہ ہم یہاں پہ ابھی آئے تھے کہ ہمیں ٹیکسی مل گئی, مطلب کہ ٹیکسی یہاں پہ میں 1-1 منٹ پہ 1-1 سیکنڈ پہ مل جاتی ہے. تو بس جی اس میں ہم لوگ بیٹھے, ہسبینڈ نے جی میرے لیے کھول دیا دروازہ. تو بس ہم بیٹھے, بیٹھ کے میں بھی بیٹھی, پھر دعا کو اپنی گودی میں بٹھایا. اور جی یہ دیکھیں دعا کو بٹھانے لگی ہوں گود میں, اور اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے گھر. اور اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. یہ دیکھیں یہ کورنس والی سائڈ ہے, کورنش یہ ہے جی شارجہ میں, کورنش کی بیک سائڈ پہ نا ہم لوگ گئے تھے. یہ نیسٹو آ گیا, نیسٹو شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نیسٹو کہاں پہ, نیسٹو کے پاس بالکل ہم لوگ گئے تھے. تو یہ ہم گھر واپس آ گئے. اور میری بیٹی دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے, اتنی ڈول اچھی لگ رہی تھی نا. یہ گھر آ گئے ہیں, یہ ولا ہے. تو ہم لوگ یہاں پہ آ گئے. تو آتے ہی اس نے اپنی سائیکل پہ بیٹھنا شروع کر دیا. یہ دیکھیں جھولے لینے. اللہ کی اجازت دے کل کے لیے. تو اوکے جی, اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ کر دیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا, لائک کیا, کمنٹ کیا. جی تو چلتے ہیں, ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.